ڈاکٹر کلام کے ساتھ میری بہت سی یادیں ہیں، کیونکہ میں نے 5 سال مسلسل ان کے ساتھ کام کیا، مگر جو سب سے چیز جو میں کبھی نہیں بھول پاتا وہ ان کی انکساری ہے، اور وہ اسلام کا ایک بہت بڑا پلر بھی ہے انکساری. اور وہ ہمیشہ کہا بھی یہ کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو انکساری جو ہے اس میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہیوملٹی. دوسرا جو ان کی بہت بڑی چیز تھی وہ تھا کمپیشن، کہ دوسروں کے لیے ایک رحم دل میں رکھنا اور ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ دونوں بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ اسلام کے امپورٹنٹ ستون ہیں، انکساری اور کمپیشن. وہ ان میں زبردست طریقے سے تھا، پہلے بھی تھا، اور جب وہ صدر جمہوریہ ہند تھے جب بھی تھا، اور اس کے بعد بھی رہا. اور اسی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب زندگی انہوں نے گزاری، اور جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، جو ایک مسلمان کی تربیت میں شامل ہونی چاہیے. اور دوسرے لوگ اس سے اسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں. جو ابھی آپ نے کہا کہ میجورٹی کمیونٹی ان سے بہت امپریس تھی، تو سب سے زیادہ جو امپریس تھی وہ اسی چیزوں سے تھی: ہز ہیوملٹی، ہز کمپیشن، ہز کنسرن فار آل، ہز ایکسیسیبلٹی. جب وہ راشٹرپتی تھے جب بھی وہ ہر کسی سے اسی طرح سے ملتے تھے جیسے پہلے ملتے تھے، بعد میں بھی اسی طرح سے ملتے تھے. اینڈ ہی واز اوپن ٹو ایوری بڈی آل دا ٹائم. So that's why all the people were always feeling satisfied after meeting him کہ چلیے ایک انسان ہے جو آپ کی بات سن سکتا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں تو اگر کلام صاحب حیات ہوتے تو کبھی ان چیزوں کو منظور نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ نام ان کا کہیں استعمال کرنے کے یا کسی کا نام چینج کر کے ان کا نام یوز کرنے کے تو وہ ہمیشہ مخالف تھے. بلکہ وہ ان کے پاس بہت سی درخواستیں آتی تھیں کہ ہم آپ کے نام پہ ٹرسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اسکول کا نام آپ کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے روڈز کا نام. جب پریسیڈنٹ بنے تو کئی جگہ کی ان کے پاس ریکمنڈیشنز آئیں کہ ہم کسی گاؤں کا نام، سرکار کی بھی آئیں، راجیہ سرکاروں کی آئیں، مگر انہوں نے ہمیشہ ریفیوز کیا کہ نام میرا آپ کہیں یوز نہ کریں. میرا جو پرنسپلز ہیں، میری جو خیالات ہیں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روشناس کرائیں. تو ان چیزوں کے وہ خود خلاف تھے، اور میں بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر کسی پرسنالٹی کے نام پر کوئی چیز ہے اور اس کو بدل کے اگر کلام صاحب کے نام پہ چیزیں بنانی ہیں تو نئے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں. تقریباً 25 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا جس میں کچھ منسٹرز، سابق منسٹرز، ممبرز آف پارلیمنٹ، پروفیسرز وغیرہ تھے. اردو کے بارے میں کنسرنز تھیں، وہ بہت بڑا پٹیشن وہ لے کے آئے تھے کہ اردو کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل، انہوں نے اسٹڈی کیا، پھر بعد میں بھی بہت سوالات کیے، اور انہوں نے کہا میں جو کچھ کر سکوں گا ضرور کروں گا. اردو ہندوستان کی زبان ہے، یہیں پیدا ہوئی ہے، یہیں پلی بڑھی ہے، اور اس کو اگر فروغ ہندوستان میں نہیں ملے گا تو اور کہاں ملے گا. مگر انہوں نے ایک سوال اور کیا اور اس کا جواب بھی دیا کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری سرکاروں کے علاوہ ہماری اپنی ہے کہ ہم اردو پڑھیں، ہم اردو کا استعمال کریں، اردو کو یوز کریں، اور روزگار بھی کریٹ کرائیں اردو سے کنسرن. تو پھر انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے بچے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھ پایا ان 25 لوگوں میں سے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے اردو سبجیکٹ کسی بھی اسکول میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو مشکل سے 4 یا 5 لوگ یہ کہہ پائے کہ ہمارے بچے نے اردو سبجیکٹ لیا ہوا ہے، پڑھ تو رہے ہیں دوسرے اسکولز میں مگر وہاں اردو سبجیکٹ لیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے آپ ہی خود لوگ، آپ اردو کو ضرور پریچ کریے، مگر یہ کہ اپنے اوپر بھی تو آپ اس کو کچھ امپلیمنٹ کیجئے، اور آپ ایک مثال بنیے، اپنی لائف کو ایک میسج بنائیے کہ آپ نے اردو کے لیے کیا کیا. تو اس طرح کی چیزیں وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ہوگا.